السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیہ نمبر 6 سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو اگر تم ان کو سمجھ ٹھیک دیکھو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور انہیں نہ کھاؤ حد سے بڑھ کر اور اس جلدی میں کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جسے حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر ضرورت مناسب کھائے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کر دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ کر لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔ اس آیت کریمہ میں یتیموں کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اگر یتیم کے پاس مال ہے اور وہ سمجھدار نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو ذمہ دار ہے، جس کی سرپرستی میں وہ بچہ ہے، اس سرپرست کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن طریقہ کار بتا رہا ہے کہ جو یتیم بچے ہوں اور ان کا مال تمہارے پاس ہو تو تم ان کی سمجھداری کو آزماتے رہو۔ تب آزمانے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ یعنی کبھی کبھی جو ہے انہیں کچھ مال دیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس مال کو یہ کیسا خرچ کرتے ہیں، تو اگر وہ سنبھال کر خرچ کرتے ہیں تو سمجھ جانا کہ یہ سمجھدار ہو گیا ہے اور اسے طریقہ کار خرچ کیسے کرنا چاہیے یہ پتہ ہے۔ اور جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، اور ان کی سمجھداری کے آثار کو تم دیکھو کہ مالی معاملات میں لین دین میں وہ کس طریقے سے لین دین کرتے ہیں، یہ ساری باتیں دیکھ کر مال ان کے حوالے کر دو۔ اور پھر وہ جو سرپرست ہیں ان کو بھی اس آیت کریمہ میں ہدایت دی گئی ہے کہ تم اگرچہ ان کے سرپرست ہو، مال تمہارے ہاتھ میں ہے، تو تمہیں خرچ کیسے کرنا چاہیے اس مال کو۔ تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ مال کو فضول خرچی سے استعمال نہ کرو، اور رب نے یہاں تک فرما دیا کہ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، یعنی فضول خرچی بھی نہ کرو اور جلدی جلدی نہ کھاؤ، یعنی کہ وہ بڑے ہو جائیں تب تک جو ہے یہ مال اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں، یہ سمجھ کر نہ کھاؤ۔ اور پھر جب وہ بڑے ہو جائیں تو چونکہ ان کا مال ان کا ہے حقیقتاً، تو انہیں واپس کر دو، اور جتنا ہو سکے تم یہ کوشش کرو کہ ان کے مال سے تم جو ہے دور رہو۔ جو سرپرست ہیں وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہے کہ اس کا اپنا بھی مال ہے، خود مالدار ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حتی الامکان جو ہے کوشش یہ کرے کہ یتیم کا مال، اگرچہ وہ سرپرستی ہے، خرچ وہ کرتا ہے، یتیم کے مال سے بچتا رہے۔ اور اگر فقیر ہے، ومن کانا فقیرا فلیأکل بالمعروف،
تو اگر وہ فقیر ہے سرپرست تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ چونکہ وہ اس کی کفالت کر رہا ہے اور سارا وقت اس کو دے رہا ہے، جتنی ضرورت ہو کم سے کم وہ لے اور خرچ کرے، زیادہ اس کو استعمال نہ کرے، وہ بھی اچھے طریقے سے۔ اور پھر ایک صورت یہ بھی بتائی گئی کہ جب وہ سمجھدار ہو جائیں، اب یہ باری آ جائے کہ مال ان کو لوٹائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن یہ کہتا ہے فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب ان کا مال ان کو لوٹاؤ، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو کسی کو گواہ بنا لو کہ ہم نے اس مال کو اس کو دے دیا۔ تو یہ ایک طریقہ پورا اسلام نے، قرآن نے بتا دیا کہ یتیم کے مال کی حفاظت کیسے ہو اور ان کے سمجھداری کو کس طریقے سے جانچا جائے، مال ان کے سپرد کیسے کیا جائے، اور مال کو جو ہے ذمہ دار کس طریقے سے خرچ کرے، یہ ساری باتیں ایک طریقے سے قرآن نے بتا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے سوال کیا، میرے پاس مال ہے اور میرے پاس ایک یتیم بچہ بھی ہے، تو آپ نے فرمایا بغیر اسراف کے تم اپنی یتیم کے مال سے کھا لو، اور نہ مال جمع کرنا، نہ ہی اپنا مال بچانا، یعنی یہ اپنا مال بچا کر یتیم کا مال صرف خرچ کرنا، اس سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ باتیں یتیم کے تعلق سے تھی۔ آگے بھی جو ہے، جو حقدار ہے اس کے حق کے تعلق سے ہی گفتگو چل رہی ہے۔ آیہ نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑے گئے ماں باپ اور قرابت والے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے۔ مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا بہت حصہ ہو، نصیبا مفروضہ، اندازہ بندہ ہوا۔ یعنی زمانے جاہلیت میں جو عورتیں ہوتی، بچے ہوتے ان کے، تو گھر والے ان کو حصہ نہیں دیتے تھے، تو اس کے خلاف یہ آیت اتری، اس رسم کو جو ہے باطل قرار دیا گیا کہ بیٹے کو تو میراث دیا جائے اور بیٹی کو نہ دیا جائے۔ سراسر یہ ظلم ہے، قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ جہاں بیٹا جو ہے وہ حقدار ہے، وہیں جو ہے بیٹی بھی حقدار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا اس کا، اس نے مجھ کو اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے، ہم دو ہی ہیں، لیکن گھر والے ہم کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دے رہے ہیں۔ اس کی بچی کے چچا نے کہا، یا رسول اللہ، یہ عورت نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتی ہے، نہ گھاس اکٹھا کر سکتی ہے، نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ ہی کما کر لا سکتی ہے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگرچہ وہ عورت کچھ بھی نہ کر سکے، لیکن چونکہ اس کا شوہر کا حصہ تھا، مال تھا، تو جس طریقے سے مردوں کو حصہ ملے گا، اسی طریقے سے ماں باپ کا حصہ، شوہر کا حصہ جو ہے وہ عورتوں کو بھی دیا جائے گا۔ اور اس کے آگے والی آیت، آیہ نمبر 8 میں بھی اسی سے متعلق گفتگو چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، پھر بانٹتے وقت اگر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو ان میں سے انہیں بھی کچھ دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو۔ وراثت میں گھر والوں کا تو حصہ ہوتا ہی ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو دیگر رشتہ دار ہیں، محتاج افراد ہیں، وراثت میں ان کا بھی ایک حصہ متعین کر دو، انہیں بھی کچھ دے دیا کرو، اور ان کے ساتھ جو ہے اچھی گفتگو کیا کرو۔ اچھی گفتگو کا یہی مطلب ہے کہ ان سے یہ کہا جائے کہ یہ مال تو حقیقتاً جو ہے، جو اصل وارث ہیں انہی کا ہے، تمہیں دے دیا گیا، تم لہذا جو مال چھوڑ گئے ہیں ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو۔ اسلام کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، جہاں اسلام نے رشتہ داروں کے حق متعین کیے، فیملیز کے حق متعین کیے، وہاں جو ہے غرباء اور مساکین کا بھی خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔
آگے آیا نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور ڈریں وہ لوگ اگر اپنے بعد ناتواں اولاد چھوڑتے تو ان کا کیسا انہیں خطرہ ہوتا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کریں۔ اس آیت کریمہ میں یتیموں کے سرپرستوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کا خیال اس طریقے سے رکھو جس طریقے سے تم اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہو، اس لیے کہ اگر تم مر جاتے، تمہارے بچے یتیم ہو جاتے، تو تمہاری خواہش کیا ہوتی کہ میرے بعد کوئی ایسا شخص میرے بچوں کو مل جائے جو ان کی صحیح ڈھنگ سے پرورش کرے۔ جیسے کہ تمہاری خواہش اپنے بچوں کے بارے میں ہے، ایسے ہی جو تمہارے ماتحت یتیم بچے ہیں ان کا بھی اسی طریقے سے خیال کرو۔ اسلام کا کتنا عظیم تعلیم ہے، آپ دیکھیں کہ اتنی بہترین تعلیم کہ دوسروں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا جو اپنے لیے پسند ہے، جو اپنے لیے پسند نہیں ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لہذا واضح طور پر اس حدیث میں دوسروں کے تعلق سے برا چاہنے سے منع کیا گیا ہے، اور جو اپنے لیے چاہیں ان کے لیے بھی وہی خواہش کریں۔ اور ایک جملہ یہ کہا گیا کہ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ان سے جو ہے ان بچوں سے سیدھی بات کریں، یعنی اس طریقے سے ان سے گفتگو کریں کہ تمہیں فیوچر میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسے ہیں جیسے تمہارے باپ ہیں، اور کوئی بھی پریشانی ہو تو ہم تم سے اسی طریقے سے اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے جس طریقے سے اپنے بچوں پر پریشانی آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے انہیں تسلی کی بات دیں تاکہ وہ جو ہے فکر مند نہ ہوں۔ آگے آیا نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ تو اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتے آتش کدے میں جائیں۔ اس سے پہلے والی آیتوں میں یتیم کا مال کھانے سے منع کیا گیا تھا، اور اس آیت کریمہ میں مال کھاؤ گے ناجائز طور پر تو تم پر عذاب کیا ہوگا، یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انما یأکلون فی بطونہم نارا، یتیم کا مال کھانا وہ ظاہراً مال ہے، لیکن آخرت میں گویا کہ تم جو ہے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، گویا کہ آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک قوم اپنی قبروں سے اس طریقے سے اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے جن کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں دیکھا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یعنی اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں گویا کہ وہ ظلم کرتے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ عذاب کو بھی بتایا گیا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کا مال ظلماً کھاتا ہے، جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس کے منہ، اس کے کانوں اور اس کے ناک اور اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، اور اسے دیکھ کر ہر شخص پہچان لے گا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یتیم کا مال کھانے والا شخص ہے۔ اور پھر امام بہقی نے ایک روایت نقل فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پر حق ہے کہ وہ 4 آدمیوں کو
نہ ہی جنت میں داخل کرے، نہ ہی جنت کی نعمتیں انہیں عطا ہوں۔ وہ چار کون ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں ایک عادی شرابی جو شراب پینے کی عادت جس کو ہو، پھر دوسرا سود کھانے والا، اور تیسرا یتیم کا مال ناحق کھانے والا، اور چوتھا ماں باپ کا نافرمان۔ گویا کہ سرکار نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ چار شخص ایسے ہیں نہ ہی جنت میں داخل ہوں گے، نہ ہی جنت کی نعمتوں سے کوئی چیز یہ چکھیں گے۔ لہذا یتیموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جو ان کی کفالت کرتا ہے اس کا مقام بھی بلند ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طریقے سے ہوں گے، جس طریقے سے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی قریب ہوتے ہیں، اس طریقے سے جو یتیم کی صحیح ڈھنگ سے پرورش کرتا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، مگر یہ کہ وہ ایسا گناہ کرے جس کی معافی نہ ہو۔ یعنی اگر وہ شرک کرے گا، کفر کرے گا تو یقیناً جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کام کرے تو یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ یتیم کی ذمہ داری لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، بخشش کے سبب پیدا فرما دے گا، توبہ کی توفیق اسے عطا کرے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غرباء اور مساکین اور یتامہ کے حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ اپنی مال و دولت سے ان کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔